اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ نوکر ناشتہ لے کر آیا اور میز پر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک بہت ہی بوڑھا فقیر آیا اور اس نے سوال کیا اور کہا، سوداگر صاحب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے اللہ کی راہ دلوا دو تاکہ میں بھی پیٹ بھر کر کھاؤں۔ امیر آدمی نے نہایت کراہت سے کہا، احمق بوڑھے، یہ نان بائی کی دکان تو نہیں؟ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجئے کہ بازار سے روٹی خرید لو۔ امیر آدمی نے کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ ابھی کتا تمہاری مزاج پرسی کرے گا۔ غریب خاموش ہو کر نہایت بے دلی کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن امیر آدمی جو ہی میز پر بیٹھا، اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی سے چائے، مکھن اور میوے کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے۔ سب چیزوں سے مٹی کے تیل کی بو آ رہی تھی۔ وہ کام کی جلدی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو 1 بجے کھانا لانے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ لیکن 3 بج گئے اور نوکر نہ آیا۔ امیر آدمی پہلے سے بھوکا اور کھانے کے لیے بےتاب تھا کہ اتنے میں ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا، اتفاقاً میری موٹر سے ٹکر لگ گئی، کھانا برتنوں سمیت گرا۔ افسوس، نوکر بھی سخت زخمی ہوا اور ان کو چوٹیں آئی، جسے میں شفا خانے پہنچا کر اپنے سامنے مرہم پٹی کروا کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نوکر چند روز میں اچھا ہو جائے گا، مگر یہ سب اتفاق کے ساتھ ہوا، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ امیر آدمی پریشان تو ہو گیا، لیکن پھر گھر آیا اور باورچی کو رات کا کھانا معمول سے قدر پہلے تیار کرنے کا حکم دیا۔ مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر دیکھا تو آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سخت پریشان ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجبور ہو کر بھوکا سونا پڑا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی بھی وہی حالت پائی۔ آخر ان باتوں کے پے در پہ واقع ہونے سے امیر آدمی کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اس بوڑھی کی بددعا کا اثر لگتا ہے، اور یہ حیران بیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اتنے میں اتفاقاً پھر اسی بوڑھی فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ امیر آدمی نے دیکھتی ہی آواز دے کر اسے پاس بلایا اور اپنا سب حال کہہ سنایا۔ اس نے کہا، صاحب، بے شک تمہاری بے رخی دیکھ کر میں نے بھی خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی تیرا یہ دولت مند بندہ اس فاقے کی مصیبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیری بھوکے بندوں پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً ایک جگہ سے کچھ رقم مل گئی، مگر ادھر خدا نے تمہیں بھی اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر، اب تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شاید اللہ تمہارا قصور معاف کر دے۔ بوڑھے کے بات سنتی ہی لکھپتی بھوکا فوراً ساتھ ہو لیا اور اس کی پرانی فقیرانہ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور چائے پینے کے بعد عہد کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کا سوال رد نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک سبق آموز سٹوری تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے انسان جو زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی بھی برا کرے تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے نکال دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ یہ کس گناہ کی سزا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے تاکہ ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں اور ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔